بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈ پوائنٹ ود ڈاکٹر قادر بلوچ سے میں حاضر ہوں. میری تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ویلاگ جو ہیں ان کی اطلاع ان کو ٹائم پہ مل سکے. اور آخر میں اپنے کومنٹس دینا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لائک کر دیں اگر پسند آئے, اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیں. جس کوشچن پہ, سوال پہ میں اپنا تجزیہ آج پیش کر رہا ہوں وہ ایران یو ایس کی اس وقت آن گوئنگ وار ہے. بیسیکلی ایران اسرائیل کی وار ہے جسے ایران اسرائیل کی وار ہے جسے امریکہ اسرائیل کے نام پہ لڑ رہا ہے. ہم تیسرے ہفتے کے کلمنیشن ہونے پہ تقریباً آج 19واں دن جا رہا ہے. ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں, چند سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں. پہلا ہے کہ اس جنگ کو پچھلے 19 دن کا تقابلی جائزہ کرتے ہوئے ہم طے کرتے ہیں یہ جنگ جیت کون رہا ہے. اس جیتنے کے لیے چند سوال ہیں. کیا امریکہ اور اسرائیل کے جو آبجیکٹو تھے جس پہ ہم نے حملہ کیا تھا وہ آبجیکٹو حاصل ہو گئے ہیں؟ جواب ہے نہیں. نہ رجیم چینج ہوئی ہے اور نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے, حالانکہ بے تحاشا تباہ کاریاں ہوئی ہیں. دوسرا سوال, کیا ایران کا جو جنگی ریسپانس ہے, جو زیل اینڈ زیسٹ ہے, وہ ڈھیلی پڑ گئی ہے؟ ایران تھک رہا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا ہے ان 19 دنوں میں؟ تو جواب ملتا ہے نہیں. اس کے ڈرون اٹیک, اس کے میزائل اٹیک وہ اسی طرح جاری ہیں, بلکہ پہلے کی نسبت ان کی تباہ کاریاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے 3 ہفتوں میں اسرائیل اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم کو کافی اٹریٹ کر دیا ہے, اور اس اٹریشن کی وجہ سے ایئر ڈیفنس کی جو چھتری تھی اس میں کئی جگہوں سے خول پڑ گئے ہیں, سوراخ ہو گئے ہیں, جس سے اس وقت ڈرون اور ایرانی میزائل وہ ٹارگٹ پہ لگ رہے ہیں. جو ریشو ہے, پہلے اگر 90% درمیان میں انٹرسیپٹ ہو رہے تھے تو اب وہ 60% انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں کیونکہ انٹرسیپشن کمزور ہو گئے ہیں, کم ہو گئے. تیسرا سوال کہ کیا ایران کی قیادت اور فیصلہ سازی کی قوت ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی اس نے رہبر اعلیٰ کو شہید کیا اور اس کے ساتھ 40-50 لیڈر مارے گئے. اس کے بعد ابھی علی لاریجانی اور دوسرے لیڈر, ملٹری لیڈرز کے شاتویں خبریں آ رہی ہیں. تو جواب آتا ہے نہیں. ایران, اسرائیل, امریکہ ان لیڈر کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈیکل ہیں, یہ بنیاد پرست ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے, ہر لیڈر کی شہادت کے بعد جو اس کی ریپلیسمنٹ آ رہی ہے وہ پہلے والے سے زیادہ ریڈیکل ہے, زیادہ سخت ہے. آپ خامنئی کی شہادت کے بعد مجتبی خامنئی کی جواب سنیں. اس نے کہا ہم ایٹم بم بنانا ہمارا رائٹ ہے, حالانکہ پہلے خامنئی نے کہا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے. اس نے کہا کہ امریکہ توان جنگ دے گا, جنگ ختم نہیں ہوگی, سیز فائر ہم نہیں کریں گے. یہ وہ سٹانس ہیں جو ایک موسٹ ریڈیکل لیڈر کے ہو سکتے ہیں, جو اپنے نیشنل اسپرٹ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. اگلا سوال آتا ہے کہ کیا اس 19 دن کی تباہ کاریوں کے بعد ایران نے کوئی سیز فائر کی ریکویسٹ کی ہے؟ نو. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوگی. خواہ اس کا پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر سے اور رشین پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہے, یا اس کا فارن منسٹر ہے, یا اس کا رہبر اعلیٰ ہے, اس کے بیان ہے, ہر ایک نے کہا کہ نہیں ہم اس کو لاجیکل اینڈ تک جائیں گے. انہوں نے الٹا کنڈیشن لگا دی ہیں. اس نے کہا سیز فائر نہیں, وار ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی.
اس کے بعد سیز فائر کے بعد تو پھر آپ رینیو کر لیں گے، جیسے 2025 کی جنگ کے بعد دوبارہ سال میں آپ آ گئے۔ ہم چاہتے ہیں یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اس کا خاتمہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے ہمارا بیسک رائٹ ہے، ہم اس کو پرسو کریں گے۔ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے اکنامک ریسورسز اور دوسرے نیچر ریسورسز کو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، اور ہمارے پاس سنکشن نہیں ہوں گی، ہم سنکشن نہیں مانتے۔ یعنی کہ اس جنگ سے جو پہلے کا ایران ہے وہ 40 سال پہلے کے ایران کی سطح پہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو ایک پاور کے طور پر پروجیکٹ کر رہا ہے۔ سو یہ جنگ پھر کون ہار رہا ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں تھک رہے ہیں۔ اگر ان کی آج کل آپ کمنٹ سنیں لیڈرز کے، تو وہ کئی یہ کر رہے ہیں کہ جنگ لازمی نہیں کہ ہمیشہ رہے، جنگ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی جنگ کو اس وقت انٹرسیپٹر اور سارٹیز کے لاس سے اور اکنامک کاسٹ سے میجر کر رہے ہیں۔ ان کی جو بھی لاشیں گرنی شروع ہوئی ہے، اب ان سے وہ اپنی جنگ کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بنا پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی بس بہت ہو گئی ہے۔ اور جو مین ریزن ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایران پہ جو حملہ ہوا اس پر سازش کے ساتھ عراق اور امریکہ اور اسرائیل آئے تھے کہ ہم 2 دن تو ہم حملہ کریں گے، 2-4 دنوں میں مڈل ایسٹ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اور ایران لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ ایران نے ان پہ حملہ کرنا ہے اور انہیں ریٹیلیٹ کرنا ہے، اور یہ جنگ ان کی جنگ بن جائے گی۔ لیکن الحمدللہ مسلم ورلڈ کے لیڈرز، پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ اور عرب کنٹریز کے لیڈرز، ان سب نے اپنا عقل یوز کیا، ویژن یوز کیا، اور انہوں نے اس سازش کو وقت سے پہلے سمیل کر لیا، اور ڈسپائٹ ایرانی اٹیکس، میزل بمبنگ کے ان کی سائٹس پہ، ان کی لینڈز پہ، انہوں نے مذمت تو کی ہے، انہوں نے حق محفوظ رکھا ہے جواب دینے کے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ یعنی کہ کسی نے اس کو کنسٹرینٹس کو چھوڑا نہیں ہے۔ رزلٹ یہ ہوا کہ آج ایران خود جو ہے وہ معذرت کر رہا ہے ہمسایوں سے جنگ کرنے کی۔ اب جنگ صرف اور صرف 3 ملکوں کی رہ گئی، اسرائیل، امریکہ اور ایران۔ اب ابنائے حرمز میں جہاں امریکہ کہتا تھا کہ ابنائے حرمز کیا چیز ہے، 2 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی، آج وہ ابنائے حرمز کو ایئر ٹینکر کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کھلوانے میں ناکام ہو گیا، جو کہ بند ہو گئی ہے۔ اور پوری دنیا اس وقت امریکہ کو لعن ملامت کر رہی ہے کہ دنیا کے جو اکنامک ریسیشن آنے والا ہے، جو انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، جو کاسٹ آف لیونگ ہائی ہو رہی ہے، وہ امریکہ کی وجہ سے ہے، اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو وہ کھول سکے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اب وہ امریکہ دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، کبھی وہ نیٹو سے کہتا ہے، کبھی وہ چائنا سے کہتا ہے، کبھی جاپان اور ساؤتھ کوریا سے کہتا ہے کہ آئے جی آپ اپنے حرمز کھولیں، آپ کا تیل گزرتا ہے، آپ روکیں، ایران کو روکیں۔ نیٹو جو 100 سال سے امریکہ کے ساتھ لگا آ رہا ہے، جو یورپین کنٹری نیٹو جو پچھلے 70 سال سے امریکہ کے ساتھ ہر جنگ میں کھڑا ہے، ان کے لیڈران نے سوری کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ جنگ اسرائیل کی تھی جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ نیٹو کی جنگ نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے جاپان نے، ساؤتھ کوریا نے، آسٹریلیا نے، ان سب نے بھی سوری کر دی ہے۔ سو جنگ میں کون اکیلے رہ گئے ہیں؟ امریکہ، اسرائیل، اور ایک طرف ایران۔ ایک طرف ملٹری مائٹ ہے ان کی، اور ایک طرف ڈٹرمنیشن ہے، ریزیلینس ہے ایرانین قوم کی، اور نیشنل اسپرٹ ہے جو ان کو مقابلے پہ، دفاع پہ کھڑا کیے ہوئے ہے۔ اور اس دفاع میں ایران کے لاسز زیادہ ہیں، ہیومن لاسز بہت زیادہ ہیں، اس کی انڈسٹری، اس کا ملک، گورننس سسٹم، انفراسٹرکچر تباہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا ڈٹرمنیشن قائم و دائم ہے۔ کسی نے 1991 کی عراق پہ جو امریکہ کا حملہ ہوا تھا ایئر فورس کا، انہوں نے پورا صدام کی فورسز کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت ایک بہت سے ملٹری انالسٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فیوچر جو ہے وہ ایئر کا ہے، اب گراؤنڈ فورسز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس وقت کسی ایڈمرل کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، مجھے نام بھول گیا ہے، اس نے کہا تھا کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی ہے کہ اگر گراؤنڈ کے اوپر کسی ڈٹرمنٹ سولجر نے، ڈٹرمنٹ نیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے سٹینڈ کرنا ہے، انہوں نے فائٹ بیک کرنا ہے، پھر یہ ایئر کیا کرے گی؟ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ صدام کی تو فورس نے سٹینڈ ہی نہیں کیا تھا، ڈٹرمنیشن دکھائی نہیں تھی۔ اب یہ دکھا رہی ہے ایرانیوں کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینٹی اسرائیلی آرڈر جو ہے وہ
جو اس کی پرسپشن ہے ورلڈ میں بھر رہی ہیں. چائنا رشیا یہ جیت رہے ہیں. رشیا کو تیل خریدنے کی اجازت مل گئی ہے, تیل بیچنے کی اجازت مل گئی دنیا کو. اب وہ ڈائریکٹ کیش پہ بیچے گا اور یوکرین وار میں اگینسٹ نیٹو فورسز وہ اپنے صحیح جوہر دکھا پائے گا. چائنا جس نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر اپنی آپ کو جنگ میں شامل نہیں کیا, لیکن فائنل وکٹری یہ ہے آج ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ اب نئے حرمت سے وہ آئل ٹینکر گزریں گے جو یوان میں پیمنٹ کریں گے. یعنی برکس جو پچھلے 10-15 سال سے کچھ نہیں کر سکا, کرنسی نہیں کر سکا, ڈالر کو ڈی ڈالرائزیشن میں اب اس کو کامیابی نہیں ہوئی تھی, آج ہو گئی ہے. ایران نے کہا بحر حرمت سے وہ تیل گزرے گا اس پہ جو کہ یون میں پیمنٹ کرے گا. سو ڈالر کو وہ شکست ہوئی ہے جو ٹرمپ یا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا. کس کی جیت ہے؟ چائنا کی جیت ہے. اس وقت چائنا کا بیدو جو ہے فل سپورٹ دے رہا ہے ایرانین میزائلز کو, ایرانین ڈرونز کو. آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر نیا آرڈر جو مجھے نظر آتا ہے, میں ابھی نیٹوز کنٹریز یا یورپین کنٹریز کو آہستہ آہستہ چائنا کے ساتھ الہی ہوتے دیکھ رہے ہیں اور امریکہ اور اکیلا ہوتا جا رہا ہے. دنیا کے یوان کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ڈالر ایلیمینیٹ ہوتا جا رہا ہے ایز انٹرنیشنل کرنسی. اور سب سے اہم بات کہ دنیا میں ابھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ رول بیس سسٹم جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا UN کا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس رول بیس سسٹم کے جو انٹرنیشنل لا کے وائلیٹر ہیں, جو جنیوا ایکارڈ, جنیوا لاز آف وار کے وائلیٹر ہیں, ان کو ٹرائی کیا جائے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نیتنیاہو کو پہلے ڈیفالٹر اور کرمنل ایٹ لارج ڈکلیئر کر چکی ہے. تو یہ آنے والے دن دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ایز آف ٹوڈے مجھے تو ایران کہکا لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور امریکہ اور اسرائیل انتہائی فرسٹریشن کی حالت میں, مایوسی کی حالت میں اپنے ناخن چباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.